إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ اے ایمان والو، میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ. مسلمانوں کا دشمن کون؟ کیا سارے غیر مسلم مسلمانوں کے دشمن ہیں، جیسا کہ بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں؟ یا یہ کہ غیر مسلم دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مسلمانوں کے دشمن نہیں اور کچھ وہ ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہی تقسیم صحیح ہے. کیا دلیل کہ یہی تقسیم صحیح ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر، اور جنہوں نے تم کو گھروں سے باہر نہیں کیا. تو ایسے غیر مسلموں سے اللہ تمہیں نہیں روکتا. کس بات سے؟ ان تبرہم، اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وتقسطوا الیہم، اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس آیت میں ان غیر مسلموں کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں کے دشمن نہیں. حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ اس کا حکم آگے کی آیت میں ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم. اللہ تعالیٰ تو تم کو روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ کی دین کو لے کر، اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر کیا، اور جنہوں نے ایسا کرنے والوں کا ساتھ دیا. تو ان لوگوں سے اللہ روکتا ہے. کس بات سے؟ ان تولوہم، کہ تم ان کو اپنا دوست بناؤ، تم ان کو اپنا دوست سمجھو. کہ دشمن کو دوست سمجھنا عقل مندی نہیں ہے. دشمن کو دوست سمجھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. تو خبردار، دشمن کو دوست مت بناؤ. دوست مت بناؤ تو کیا کرو؟
ان کو مار مار کر ختم کر دو، یا ان سے نفرت کر کے دور ہو جاؤ، یا ایک کہ نہ ان کو مار کر ختم کرو، نہ ان سے نفرت کر کے دور ہو جاؤ، بلکہ دشمنی کو ختم کرو، دشمنی کو ختم کرو۔ ہاں یہی کام ہے کہ دشمنی کو ختم کرو۔ کیا دلیل؟ کہ دشمنی کو ختم کرو، ان کو مت ختم کرو۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے۔ اور دشمنی بھی کس بات کو لے کر؟ دین کو لے کر۔ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ ان لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، بلکہ مکہ سے باہر کر دیا۔ کہ ان کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے، کس بات کا؟ ان تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ سارے غیر مسلم کو اپنا دشمن سمجھو، یہ بھی زیادتی۔ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کی زیادتی سے بڑھ کر تم زیادتی کرو، ان سے بڑھ کر ظلم کرو، یہ بھی زیادتی۔ تو مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم صبر سے کام لو۔ غیر مسلم اگر تم کو ستائیں اور تم بدلہ ہی لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے سکتے ہو، مگر جتنا اس نے ستایا اس سے بڑھ کر نہیں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تم کو ستایا گیا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کہا وَلَا تَعْتَدُوا، تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہونے پائے۔ اچھا تو کہاں ہے کہ دشمنی ختم کرو، اور کیسے ختم کرو؟ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہونے پائے، بلکہ تمہاری طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے دشمنی ختم کرنے کی۔ دشمنی ختم کیسے ہوگی؟ ترکیب بتائی جا رہی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم ان کا ساتھ دو اور ان کا ساتھ لو۔ تعاون طرفین سے ہوتا ہے، تم ان کا ساتھ دو اور ان کا ساتھ دو۔ کن کا ساتھ دو اور کن کا ساتھ دو؟ مسلمانوں کا۔ عام طور سے مقررین حضرات اس آیت کو یہیں سے پڑھتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں آپس میں مل جل کر رہو، ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ مگر آیت کا سیاق، آیت کو پیچھے سے دیکھیں تو آیت تو بتا رہی ہے کہ یہ غیر مسلموں سے متعلق آیت ہے، غیر مسلموں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ نہیں، تم مسلم قوم ہو، تم ہر شخص کو انصاف دینے کے لیے آئے ہو، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اسی انصاف کا تقاضا ہے، اسی انصاف کا تقاضا ہے کہ تم اپنے دشمن کو بھی انصاف دو، اپنے دشمن کو بھی انصاف دو، تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہونے پائے۔ اچھا تو دشمنی ختم کیسے ہوگی؟ ترکیب بتائی جا رہی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور ان کا ساتھ لو۔ یہ مت سمجھو کہ غیر مسلم کا سب کام برا، نہیں، وہ بھی بہت سارا کام اچھا کرتے ہیں، تو ان کا جو کام اچھا ہو اس میں ان کا ساتھ دو۔ اسکول بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، سوشل ورک کے لیے کوئی ادارہ بناتے ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ، ان کو مبارکبادی دو، ان کو مبارکبادی دو۔ تم کوئی سوشل ورک کر رہے ہو، ان کو بلاؤ۔ جب آپس میں ملنا جلنا ہوگا دشمنی ختم ہوگی۔ کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں ان کا ساتھ دو اور ان کا ساتھ لو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ غیر مسلم ہیں، ان کو حق و باطل کی تمیز نہیں ہے۔ جب ان کا اچھے کاموں میں ساتھ دو گے اور ساتھ لو گے تو ان کی خواہش ہوگی کہ برے کاموں میں بھی ان کا ساتھ دو۔ تو خبردار، تم مسلمان ہو، تمہارے پاس حق و باطل کی تمیز ہے،
تم اچھے کام میں ساتھ دو گے، برے میں نہیں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں تم ان کا ساتھ نہیں دو گے. ہو سکتا ہے کہ جب اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دے رہے تھے اور ساتھ لے رہے تھے، وہ تم سے بہت قریب ہو چکا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ تم ہر معاملے میں ان کا ساتھ دو گے، اور جب برے معاملے میں ان کا ساتھ نہیں دو گے تو کہے گا اچھا یہ تو دل ہی دل میں ہم سے دشمنی رکھتا تھا، دیکھا نا آج بات صاف ہو گئی، یہ تو دشمنی ہے. چنانچہ ہو سکتا ہے پھر تم کو ستانے لگے، پھر تم سے بد کلامی کرے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو دیکھو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ان کے برے سلوک کا جواب برے سلوک سے مت دو. ادفع باللتی هي احسن، ان کے برے سلوک کا جواب تم اچھے سلوک سے دو. تم یہ مت سمجھو کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے تو سر چڑھ جائے گا، نہیں، بات ایسی نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے، اس کے سینے میں نرم دل موجود ہے، تمہارے اچھے سلوک سے وہ ضرور متاثر ہوگا. قرآن کہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا. ادفع باللتی احسن، تم ان کے برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دو. وہ سوچنے پر مجبور ہوگا یہ کیسے لوگ ہیں جن کو میں دشمن سمجھتا تھا، جن کو ستاتا ہوں، وہ ہمارے بد سلوکی کا جواب اچھے سلوک سے دیتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے دعائیں دیتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ، مشرک کافر مراد ہیں، یعنی غیر مسلم لوگ، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلامہ، اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تم کو سلامت رکھے. تو سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں دیتا ہے. ذرا ہیں یہ کون لوگ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا دیکھیں تو اب تمہارے قریب ہوگا. بھائی کہنا کیا چاہتے ہو، تم ہو کون؟ اب آپ اپنا تعارف کرائیں گے، اسلام کا تعارف کرائیں گے. جب اسلام کو سمجھے گا، قبول کرنے پر آمادہ ہوگا، قبول کرے گا، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ جو کل تمہارا دشمن تھا آج تمہارا دوست بدل جائے گا. اسی کو قرآن نے مختصر کہا ادفع باللتی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. جو آج تک تمہارا دشمن تھا، تمہارے اچھے سلوک سے وہ تمہاری بات سنے گا، تمہاری بات، اچھی باتوں کو قبول کرے گا، دشمنی ختم ہوگی، دوست بن جاؤ گے. یہ مت سمجھو کہ بس فلسفیانہ باتیں ہیں، یہ زمین پر ہونے والی بات نہیں ہے. نہیں، یہ ہو چکا، یہ ہو چکا. مسلمانوں نے صبر سے کام لیا، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے. ایک دن آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور دشمنی ساری ختم ہو گئی. دشمنی وہ معمولی نہیں، 21 سال کی دشمنی، 21 سال کی دشمنی. مدینے میں مکے میں جب تک رہے 13 سال دشمنی کرتے رہے. مدینہ آئے خاموش بیٹھے نہیں، ستایا، یہاں جنگ وہاں جنگ وہاں جنگ، ہر طرح سے ستایا. 8 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا مکے پر، اور جب غالب آ گئے، اس وقت بھی صبر کا ملاحظہ کہ سب ڈرے سمے تھے، پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اعلان ہوتا ہے صبر کے ساتھ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. نتیجہ کیا بنا؟ سارے لوگ اسلام میں جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے، ساری دشمنی بھول گئے، ایک دوسرے کے جگری دوست ہو گئے. یہ ہو چکا ہے عمل. اسی کو قرآن میں مختصر یوں کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اس دن کو جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی. یہ محبت کیسے پیدا ہوئی؟ صبر اور تحمل سے، دعوت سے. صبر و تحمل کے ساتھ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ لوگ اسلام میں جلدوخ داخل ہو رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کو سمجھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ سمجھ کر کے وہی ترکیب اپنائیں جو آپ نے اپنائے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں ہم تو متبع رسول ہیں، ہم تو نماز ویسی ہی پڑھیں گے جیسے رسول پڑھتے تھے، ہم تو حج ویسی کریں گے جیسے رسول کرتے تھے. دعوت میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ دعوت میں ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص تھی؟ غیر مسلموں سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں تھا.
یا یہ کہ غیر مسلموں کی دعوت آپ کے دل میں، ان سے محبت آپ کے دل میں کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے، ان غیر مسلموں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ کس بات پر؟ مارے غم کے، اسفن مارے غم کے۔ کس بات پر غم؟ کس بات پر غم؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں جائے گا، یہ فکر ستا رہی ہے۔ دن رات اسی فکر میں لگے ہیں کیسے ہم ان کو دعوت دیں، کیسے اسلام میں لے آئیں۔ تو کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی فکر کر رہے ہیں کیسے کسی غیر مسلم کو ہماری طرف سے ہدایت مل جائے، ہم کیسے دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے کسی کو ہدایت دے اور وہ جہنم سے بچ جائے۔ آپ صرف ان کے پیچھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہتے نہیں تھے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، ان کے دعوتیں دیتے تھے دن رات، اور کام بھی کرتے اور دعائیں بھی دیتے تھے، دعا کرتے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ ہم نے کتنی دعا کی ان کے لیے، ہم نے نہ عملاً کام کیا اور نہ ان کے لیے دعائیں کی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو نتیجہ وہی ہوگا جو دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ ہم نے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، ہم نے ان کو جہنم سے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، تو پھر نتیجہ یہ جو ان کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا، ان کو دین کی دعوت دینا نہ دینا کتنا بڑا ظلم ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے یہ جو غیر مسلموں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو دین کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دینے کے لیے کہا ہے، گواہی دینے کے لیے کہا ہے؟ مسلمانوں کو۔ کیا دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گواہی دینے کے لیے کہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر۔ تو ہمیں گواہی دینی ہے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام توحید کا فلاں کو پہنچایا، فلاں کو پہنچایا۔ اگر نہیں پہنچائے تو جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں خیر امت کہا ہے، جس کام کے لیے ہمارا وجود ہے، اس کام میں ہم فیل، نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کا عذاب آئے گا، لوگ بھی دشمن سمجھ کر ہم کو ستائیں گے۔ کیا دلیل بھائی؟ اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آئے گا، لوگ ستائیں گے۔ پڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن کریم اتارا سارے انسانوں کے لیے، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سارے انسانوں کے لیے۔ ہم کہتے ہیں محمد ہمارے رسول، دوسروں کے کون؟ ہم کو تو تعارف کرانا تھا کہ محمد سب کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو تعارف کرانا تھا کہ دین سب کے لیے ہے، ہم نے چھپایا۔ نتیجے میں اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ویلعنہم اللاعنون، دوسرے لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ستاتے کہ تو دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ تو مسلمان اس وقت غیر مسلموں کو نظر انداز کر کے انسانیت کا دشمن بنا ہوا ہے۔ نتیجے میں اللہ کا عذاب ہے کہ خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کب کیا قانون آئے، کب کہاں کیا کچھ ہو جائے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، شکوہ کرتے ہیں ہم نے زیادتی کی ہے، نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا۔ تو اچھا اس ظلم سے کیسے نکلا جائے، اس زیادتی سے کیسے نکلا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، لوگوں کی عداوت سے بچنا چاہتے ہو، تو ایک ہی ترکیب ہے، وہ ترکیب الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم۔ ہاں اگر مسلمان توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو بڑی غفلت ہوئی، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم اپنے آپ کو نیک بنا لیں، مسلمانوں کی اصلاح کر لیں تو ہمارا بیڑا پار، بات تو ایسی نہیں، ہمیں تو سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اللہ ہم سے بڑی تقصیر ہوئی، اب تو ہم غیر مسلموں کی بھی فکر کریں گے، اب ہم توبہ کرتے ہیں کہ ایسی غفلت میں نہیں رہیں گے۔
مگر توبہ زبانی نہیں چلے گی، عمل نہ آنا پڑے گا. کہا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں اگر یہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں اب ایسی غفلت میں نہیں رہوں گا، اور اس غفلت کے نتیجے میں جو ان میں کمزوریاں آ گئی ہیں عقیدے کی، اخلاق کی، عمل کی، ان کمزوریوں کو دور کریں. واصلحوا، اپنی اصلاح کرو پہلے، وبینوا، پھر میدان میں نکلو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو لوگو اللہ ہم سب کا خالق، اور اللہ کی عبادت کریں. اگر تو نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. تمہیں میری رحمت چاہیے، تمہیں میری رحمت چاہیے تو میرا کام کر کے آؤ. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچیں کہ آپ کہتے ہیں غیر مسلموں کو دعوت دیں، کام کریں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کیسے کریں. بھائی پتہ ہی نہیں ہے، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ کام اہم ہے اور ہمارے کرنے کا ہے، تو ہم ہر مسلم ذمہ داروں سے درخواست کریں گے، ہر مساجد کے ذمہ داروں سے درخواست کریں گے کہ وہ تربیتی کیمپ رکھیں، ان کو بتائیں کہ تمہارا اصل کام یہ ہے اور اسی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. کمانا کھانا تو ہر انسان ہے، تم مسلمان ہو، تم عام لوگوں کی طرح کماؤ کھاؤ بس مر جاؤ نہیں، تمہارا یہ کام اس میں نہیں. تو اپنے مقصد وجود کو پہچانو، اس کام میں لگ جاؤ. تو اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سن لو ہماری طرف سے بشارت. وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جس دن ہماری مدد تمہارے ساتھ ہو گئی، اور کب ہوگی؟ جب تم ایمان پر قائم رہو گے، ایمان کی دعوت دو گے. وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. جب تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا تو پھر غلبہ کس کا ہوگا؟ واضح سی بات ہے، اسی کو قرآن خود کہہ رہا ہے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آئے گی، فتوحات تم کو حاصل ہوں گی، غلبہ تمہارا ہوگا. کرو تم اللہ کا کام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے مقصد وجود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے سارے اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا پیغام گھر گھر سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.